السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 107 سے پڑھیں گے، اور کہاں سے پڑھیں گے؟ 58 سے، ٹھیک ہو؟ جہاں 58 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور آج مئی کی 1 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، قل، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں تم ہم سے انتقام لے رہے، بدلہ لے رہے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر۔ اللہ پر ایمان، ہمارے اوپر نازل کردہ قرآن پر ایمان، اور اس سے پہلے کتابوں پر ایمان، یہ ہمارا قصور ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہاری اکثریت فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی۔ قل، آپ فرما دیں، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، کیا میں تمہیں بتاؤں بدترین جو ہے مرتبت میں اللہ کے ہاں مرتبے میں، مقام میں سب سے برا جو ہے، میں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور جس پر اللہ غصے ہوئے ہو، ناراض ہوئے ہو۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا۔ وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے طاغوت کی، شیطان کی، بتوں کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین ہے مقام اور مرتبت کے اعتبار سے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے، سیدھی راہ سے سب سے زیادہ یہی گمراہ شمار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب کبھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور تحقیق وہ داخل ہوئے تھے اسلام میں کفر کے ساتھ ہی۔ یہ منافقوں کی بات ہے کہ قوم یہود میں سے ایمان لائے ظاہری طور پہ۔ قالوا، ہاں آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، لیکن وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ،
وہ جب داخل ہوئے تھے ظاہری طور پر اسلام میں تو وہ کفر کے ساتھ ہی آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ کفر کے ساتھ ہی اسلام سے ظاہری طور پر نکلے ہیں، وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، بما كانوا یکتبون، جو کو وہ چھپاتے رہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے ایسے ہیں، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وہ بھاگ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں گناہ کرنے میں اور ظلم زیادتی کرنے میں اور سخت حرام کھانے میں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدترین ہے ان کا وہ کردار جو کچھ وہ کر رہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، کیوں نہیں روکا ان کو رب والوں نے، جو اللہ والے لوگ تھے ان میں سے اور علماء کرام تھے ان میں سے، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ان کی بری اور گندی گناہ والی بات کرنے سے کیوں نہیں روکا اور ان کو حرام خوری سے کیوں نہیں روکا۔ لبئس ما كانوا يصنعون، بدترین ہے ان کا وہ کردار جو کہ وہ نبھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بڑا خوبصورت بیان ہے سمجھانے کے لیے، فہم کے لیے۔ آسان اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے، ان سے پوچھو، اہل کتاب سے۔ اہل کتاب اس لیے خطاب کیا کہ انجیل اور تورات کے اندر رسول پاک کا تعارف، رسول پاک کے صحابہ کرام کا تعارف، نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی حیثیت کی وضاحت کی گئی ہے، نام بھی بیان کیا گیا ہے، رسالت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور آپ کی شان، عظمت، صحابہ کرام ماننے والوں کا وقار اور عظمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اب ان سے پوچھو تم ہمارے ساتھ کیوں دشمنی اور بغاوت اور مخالفت کیوں کرتے ہو، اس کی وضاحت فرمائی۔ کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تورات اور انجیل کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہلانے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم اور امت کہلانے والے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے ان سے کہو، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، نہیں تم ہم سے انتقام لے رہے، مخالفت کر رہے، الا ان آمنا باللہ، سب سے بڑا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے وہ قرآن پاک ہے، اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبل، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا، انجیل، تورات، کتابیں، صحیفے جو کچھ نازل کیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا قصور، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے نہ یہودیت کو قبول کر رکھا ہے نہ عیسائیت کو، جبکہ ہمارا یہ موقف بھی ہے اور عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ قرآن بھی سچی کتاب ہے، اور جو اللہ نے انجیل، تورات، صحیفے، کتابیں نازل فرمائی دے وہ بھی سچی ہیں، انبیاء کرام سارے سچے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سارے انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کر آئے، حق اور صداقت لے کر تشریف لائے۔ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ جرم ہے، اس لیے تم ہماری مخالفت کر رہے ہو۔ اور تمہاری اپنی پوزیشن جو وہ یہ ہے، وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ نہ تم تورات کو مانتے ہو، نہ انجیل کو مانتے ہو، نہ ان رسالتوں کو مانتے ہو جن کو تم نے دعویٰ کر رکھا ہے، نافرمان ہو تم اکثر۔ اگر تم نافرمانی نہ کرتے ہو تو تورات و انجیل کے اندر تو رسول پاک کی جو نبوت اور رسالت کی وضاحت فرمائی گئی ہے، یہ کس طرح ممکن ہے تم کہو جی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تم نافرمان ہو؟ تو نافرمان ہونا، فاسق اور فاجر ہونا، یہ کوئی مرتبے کی بات، یہ کوئی شان کی بات؟ جس طرح کہا جائے جی یہ بہت بڑا فلاں 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 ہے، بڑے ڈنگے بڑے کنٹوٹے فلاں فلاں ہیں، تو یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے یا ان کی بدتمیزی بیان ہو رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، توجہ کریں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے تمہاری نافرمانیاں جو ہیں وہ فسق و فجور ہیں، وہ کس طرح کا ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، میں کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مرتبت کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے، مجرم ہونے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں کون کون بدترین لوگ ہیں۔ ایک تیسری میں بیان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، مرتبہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں من ترکہ الناس اتقاء شرہ، جن لوگوں سے لوگ ہم کلام ہونا چھوڑ دیں ان کے شر کی وجہ سے۔ تھوڑی بہت ہی سمجھ لگی؟ گزارش یہ ہے کہ رسالت معاف فرما رہے ہیں، شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے
اللہ کے ہاں مجرم سب سے بڑے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، شر کی وجہ سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ تعلقات ہی ختم کر دیں، بول چال ختم کر دیں۔ ادھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب، مرتبے، فضیلت کے اعتبار سے جو بدترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے مخالفین پر لعنت کر دے، نافرمانوں پر لعنت کر دے، تو فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، تمہارے اوپر کو فیض و غضب اللہ نے کیا ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی وغضب علیہ، اللہ ان پہ ناراض ہوا، فباؤ بغضب علی غضب، پہلے اللہ ناراض ہے اور اللہ کو ناراض کیا۔ جس طرح مشرکین عرب کیا کرتے تھے، 4 مہینے تھے نا حرمت والے، تو 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ، لڑائی، کشت و خون، پلاسیہ، لوٹ مار نہیں کرنی۔ تو جس مہینے میں ان کا پروگرام ہوتا ہے تو حرمت والا مہینہ، چلو اس میں گڑبڑ کر لو تو اگلے مہینے کو حرمت والا سمجھ لیں گے۔ اس کو بولتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر تو ہے، کفر میں پلس ایک جرم، اور گناہ گاری جرم ہے تو جو ماں کے ساتھ جرم کرے۔ سوال یہ ہے کہ بدکاری کا جرم تو موجود ہے، جو بیٹی کے ساتھ کرے، بہن کے ساتھ جرم کرے۔ بہن یہ اسی طرح فرمایا کفر تو تھا ہی، ایک وہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے جو مسائل ہیں اس کے اندر رد و بدل بھی کرتے ہو، کافر بھی ہو، رد و بدل بھی کرتے ہو، اہل کتاب بھی کہلاتے ہو اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ یہ تو وہ ہے، اللہ نے لعنتیں بھی کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوا۔ پھر وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہی بندر اور خنزیر بنا کے مارا۔ سمجھتے ہو ان کا کیا ان کی حیثیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخ بیان فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں کی، اور قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر وہ ساحل کے رہنے والے لوگ، ساحلی آبادیوں، فرمایا کہ تم ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرو۔ کیا مطلب ہے ہفتے کا دن؟ یہ یہودیوں کے لیے یہ ان کی عبادت کا دن ہے، جس طرح مسلمانوں کا جمعے کا دن ہے، عیسائیوں کا اتوار کا دن ہے۔ تو یہ ان کے لیے قابل قدر جو دن ہے، تو اللہ نے منع کر دیا ہفتے کے روز تو مچھلی کا شکار نہیں کرو۔ اور آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے دن مچھلی وہ تیرتی پھر رہی ہے، بے شمار مچھلیاں آتی ہیں، اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ایک تو وہ ڈٹ گئے جی ہم مریں گے بھوکے، ہم نہیں کریں گے، ہم شکار کریں گے۔ صرف وہ چند لوگ بچے جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن شکار نہیں کریں گے، وہ دوسرے ہیں، بالکل اینٹی گروپ ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، منافق ہوتے ہیں، 2 نمبری کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں ہیلے بنائے، کبھی گڑے کھودے، مچھلیاں پکڑی ادھر رکھے، اگلے دن جا کے سیل کر رہے ہیں، ایسی مچھلی اتنوں کھائی ہے، قیمت کھائی ہے، ہیلے بہانے، ان کا جلسہ بھی سن لینا اور ان کے پاس چلے جانا، ان کی بات بھی صحیح، اور باقی سارے ٹھیک ہیں۔ یہ اکثریت لوگ ان ایسے لوگوں کی ہیں جی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نہیں، جی وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ساری زندگی امرود خریدنے وقت ٹکرے مارتے ہیں لیکن دین سے لے وقت سارے ٹھیک ہیں۔ یہ بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، بے ضمیرے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے گندے لوگ شمار ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ نے لعنت کی، پھر اللہ نے اپنا غضب جب پیش کیا تو ان کو بندر خنزیر بنا کے مارا۔ کیا بیان کیا ہے؟ جن پر اللہ نے لعنت کی وہ بھی مرتبہ اعلیٰ سے بڑے برے لوگ ہیں، جن پر اللہ غضب ہوا، اللہ غصے ہوئے، وہ بھی بڑے برے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بندر خنزیر بنا کے مارا، وہ بھی بدترین لوگ ہیں، اور وہ بھی بدترین لوگ ہیں جو دنیا کے اندر انہوں نے بتوں کی عبادت کی، شیطان کی عبادت کی، رحمان کو چھوڑ کر طاغوتی طاقتوں کی انہوں نے پیروی کی، سارے بڑے لوگ۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ ہیں مرد میں بڑے برے لوگ ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ راستے سے بھٹکے ہوئے سب سے زیادہ گمراہ یہ لوگ ہیں۔ کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیا، ان کو بندر بنایا، خنزیر بنایا، لعنتیں کی، غصے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو چھوڑ کر طاغوتی طاقتوں کی عبادت کرتے ہو، پیروی ان کی کرتے ہو۔ اب بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے جی ہماری دل کی نمازیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ کون؟ شیطان ہے سارے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو قیام کریں، پاؤں میں برم آ جائے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بس سارا پردہ ہماری، ہمارا دل کا پردہ ہے، نمازیں بھی دل کی، پردہ بھی دل کا، باقی سارے کام کھا بھی رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ شیطنت ہے جس کی کیوں نہیں سمجھ آتی، واضح طور پہ سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اصل میں یہ یہودیوں میں سے جو لوگ نفاق کے ذریعے اسلام لائے، یعنی اندر کفر چھپا کے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ان پہ تبصرہ ہو رہا ہے یہ مسلمان ہوئے ہی نہیں، یہ گندے اور منافق لوگ ہیں، یہودیت اسی طرح ان کے اندر موجود ہے۔ یہ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کیا مطلب ہے
ان سے ملتے کہتے ہیں مسلمان ہیں، ان سے ملتے ہیں مذاق اڑانے والے ہیں، تو اسی طرح کے بے ایمان اور کافر ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں وہ کہتے وہ ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، بظاہر اسلام میں کفر سمیت آئے تھے، کفر چھوڑ کر نہیں آئے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جو نکلے ہیں تو کفر سمیت نکلے ہیں، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر ہی کفر ہی تھا تو کفر ہی لے کر آیا، کفر ہی لے کر چلے گئے، تبدیلی تو آئی نہیں تھی۔ ارشاد فرمایا واللہ عالم، اللہ زیادہ علم رکھتے ہیں، اللہ کو زیادہ معلوم ہے بما کانوا یکتمون، جو وہ چھپا رہے ہیں نا، کیا چھپا کر آئے تھے؟ کفر۔ کیا لے کر گئے ہیں؟ کفر۔ ایمان تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں اکثریت ان میں سے یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان کی اکثریت یہ ہے کہ بھاگ رہے ہیں گناہ کر، جہاں کہیں کو فطور ہے، گناہ ہے، جرم ہے، تو دوڑے لگا لا کے وہ کفر کو، اس گناہ کو قبول کر رہے ہیں۔ عدوان، ظلم، زیادتی، گناہ گاری جہاں کہیں ہو اس کو وہ قبول کر رہے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، تو بدترین وہ لوگ ہیں کہ وہ حرام خوری میں، حرام کھانے میں جلدی۔ آج بھی کتنے لوگ بیٹھے کلمہ شریف بھی پڑھ رہے ہیں، عشق و مستی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور وہ سود کھا رہے ہیں۔ کسی تبصرہ کرنے والے نے خوبصورت تبصرہ کیا ہماری مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ کافر انڈیا سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے دن احتیاط۔ سود کھانے کا میرا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، نیت تو آپ کی متاثر ہوتی ہے نا، لیکن بیان تو کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا سوال ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ لڑنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا پسند کرتے ہیں، جہاں اللہ نے فرمایا جہاد کرو وہ نہیں ہوتا، سود اور حرام خوری میں توڑے لگا لا کے لگے ہوئے، اور بظاہر کہتے ہیں جی یہ ملائی کھا رہے ہیں، یہ کاروبار کے بڑے سیانے کاروباری لوگ ہیں جی، پیسہ ضائع نہیں کرتے۔ حرام خوریاں کرنا اور بدتمیزیاں کرنا، اللہ نے فرمایا ان کی پوزیشن یہ ہے کہ حالت ان کی پریکٹیکل یہ ہے کہ گناہ کے اڈوں میں جانے والے یہ، جہاں کہیں بدتمیزی ہو تو سر فہرست ان کا نام آتا ہے، اور اسی طرح جہاں زیادتی اور ظلم کی بات ہو تو ان کے نام آتے ہیں، جہاں کہیں حرام خوری کی بات آتی ہے تو ان کا نام آتا ہے، حرام خور بھی یہ ہے، بدتمیز بھی یہ ہے، مخالفت کرنے والے یہ ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جہاں صدیق اکبر کو گالیاں دی جائیں تو وہاں جا کر شرینیاں کھائیں تو یہ مسلمان کس طرح کے ہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ جہاں ماں جی عائشہ صدیقہ کو گالیاں ملتی ہوں تو وہاں جا کر شرینیاں کھائیں، وہاں جا کر وہ جلوس کے اندر شامل ہو، وہاں گالیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ کس معیار کے مسلمان ہیں؟ اور جی ہمارا کسی کے ساتھ نہیں، جی رل مل کے رہنا چاہیے، رل مل کے رہنا چاہیے۔ آگے جواب یہ آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے پھر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، بدترین ہے ان کا وہ کردار اور عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ارشاد ہوتا ہے وہ اہل کتاب جو کہلاتے تھے نیک اور صوفی اور اس دور کے لوگ دیندار لوگ شمار ہوتے تھے، ان میں جو اللہ والے لوگ، رب والے لوگ جو ولی اللہ کے، ان کو انہوں نے روکا کیوں نہیں، باز کیوں نہیں؟ والاحبار، اور ان کے علماء نے ان کو کیوں نہیں باز کیا، کیوں نہیں روکا؟ کس بات سے؟ ان قولہم الاثم واکلہم السحت، کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہ گاری کے کام کرنے میں، بری باتیں کرنے میں اللہ رسول الزام لگانے سے انہوں نے منع کیوں نہیں کیا، اور حرام خوری سے منع کیوں نہیں کیا؟ ارشاد ہوتا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، بدترین ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا فرمان ہے آج بھی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بدتمیزی اور نافرمان کا عمل دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان بھی نہیں، گنگا ہے، بدتمیز ہے، نہیں اس کے پلے، تو کم از کم دل کے ساتھ اس کا تعلق نہ رہے۔ حرام خوروں کے ساتھ پیار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اولاد نافرمان ہے، ان کا کمائی بھی کھا رہے ہیں، ان کی محبت بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو تمہارا اس سے کم درجہ ایمان کا ہے ہی کوئی، سارے کو تو وہ لوگ لگے ہوئے ہیں سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا یہ رویہ، ان کی روش، کردار، لبئس ما کانوا یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں علماء ان کے صوفی اور ان کے رہنے والے، ان کے پیر اور مرید دونوں فارغ ہیں، بدترین لوگ، اللہ نے تبصرہ کیا ہے۔ اب ادھر سارے اسی طرح لگے ہوئے، اللہ کی نافرمانی ہو، رسول کی نافرمانی ہو، قرآن کی نافرمانی ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح صحابہ کو گالیاں دیں، کوئی پرواہ نہیں۔ گناہ گارے کیے جائیں، گناہ کے اڈے بنائے جائیں، شراب نوشیاں کی جائیں، بدتمیزیاں کی جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ ہمارے خلاف کوئی بندہ بات نہ کرے تو پھر میں دیکھ لوں ان کا جو دیا اللہ نے بیان فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے
قل یا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اے اہل کتاب حل تنقمون منا، نہیں تم ہم سے انتقام لے رہے، مخالفت کر رہے، دشمنی ہم سے جو کر رہے ہو، الا ان آمنا باللہ، مگر اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، سچا ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا ہو گیا قرآن، ہم قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا انجیل، تورات، صحیفے وغیرہ، ان پر بھی ایمان لا چکے ہیں، وان اکثرکم فاسقون، تمہاری اکثریت فاسقوں کی، نافرمانوں کی ہے، قل هل انبئکم، نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا، ان سے فرمایا نہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ تم میں سے جو بدترین ہیں ثواب، مرتبت، فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سب سے برے، سب سے گندے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ اللہ کے ہاں وہ ہیں، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، وغضب علیہ، جس پر اللہ ناراض ہوئے ہو، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر خنزیر بنا کے مارا ہو، وعبد الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوتی طاقتوں کی پیروی کرتے ہوں، شیطان اور بتوں کی ان کی عبادت کرتے ہوں، قبروں پہ سجدے کرتے ہوں، سبحان اللہ، ہے بڑا امین اور پاگل اگر قبر پہ سجدہ کرتا ہے، قبر کے سجدہ کرنے والے تو اللہ فرمانے سب سے زیادہ بدتمیز ہو، میں اس پر ناراض ہوں، وہ امین اور صادق کس طرح ہو گیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے اندر نہ غیرت ہے، نہ ایمان ہے، نہ سوچ ہے، نہ پہچان ہے، نہ حق کو سچ کو پہچان کرنے کی صلاحیت بھی نہیں، بغلول اسی طرح اپنے مرضی سے جو مرضی فیصلے اور فتوے دیتے پھرتے ہیں۔ کیوں اللہ نے تبصرہ کیا؟ تو پھر ارشاد ہوتا ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا ہو، اور ان میں سے اللہ نے جن کو بندر خنزیر بنا کے مارا ہو، اور جنہوں نے عبادت طاغوت، جنہوں نے بتوں کی عبادت، شیطنت کی عبادت، طاغوتی طاقتوں کی عبادت کی ہو، ارشاد ہوتا ہے اولئک شر مکانا، یہ سارے لوگ مرتبت کے اعتبار سے بڑے برے ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ راستے سے سب سے زیادہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے یہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ گمراہ یہ ہے، کوئی اس کے اندر صداقت، کوئی امانت، کوئی دیانت نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوگی جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا، جانتا اور ایمان رکھتا ہو، واقفیت ہو، کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ آتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، جی ہمارا کیوں نہیں ایمان، ہم بھی پکے مسلمان ہیں، تو اصل ان کی بات ہو رہی ہے جو یہودیوں میں سے کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہوئے تھے، مدینے کے منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، تو ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ وہ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے نا تو کفر لے کر ہی آئے تھے، کفر چھوڑ کر نہیں آئے تھے۔ اسی طرح وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، تمہیں کیا افسوس ہو رہا ہے، جب وہ اسلام سے نکلے ہیں تو کفر لے کر ہی گئے ہیں، اسلام ان کے اندر نہ آیا تھا نہ ہے، یہ ان کی پوزیشن ہے۔ واللہ عالم، تو اللہ زیادہ جانتے ہیں، بما کانوا یکتمون، جو چھپا رہے تھے، کفر چھپا کر ہی آئے تھے تو کفر لے کر ہی گئے ہیں، تو اس میں اسلام والی بات ہی کری، انہوں نے بدنام کیا ہے، یہ منافق لوگ تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اکثریت کی آپ ان میں سے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، یسارعون فی الاسم، گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، گناہ جس طرح کا بھی ہو، کسی کو مارنا ہو، لوٹنا ہو، تماشا کرنا ہو، کسی کی جائیداد کو جلانا اور ہلاک کرنا ہو، مارنا ہو، تو ماشاءاللہ وہ اس کے آگے ہوتے ہیں۔ عدوان، زیادتی کرنے میں، کسی پر ظلم کرنے میں ماشاءاللہ پہلے ہوں گے، وہ عقل مفسدہ، حرام خوری کے اڈوں پر سب سے پہلے ہی پہنچے ہوں گے، یہ بڑے دنا لوگ ہیں معاشرے کے۔ اللہ نے تبصرہ فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، بدترین وہ برا ہے عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربان، رب والوں نے، وہ لوگ جو ہیں صوفی، اللہ والے، ولی، درویش لوگ، انہوں نے روکا ان کو کیوں نہیں؟ والاحبار، مطلب یہ تھا کہ اس وقت یہودی جو تھے، عیسائی اہل کتاب، وہ دیندار لوگ شمار ہوتے، اللہ والے اور علم والے لوگ شمار ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ والے ادھر رہتے تو انہوں نے ان کو روکا کہ انہیں یہ بدتمیزیاں نہ کرو، اور اس طرح علماء کرام نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ان قولہم الاثم، یہ گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ رسول پر الزام رکھنے، ایسی بدتمیزیاں کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ واکلہم السحت، حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بدترین ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں، حرام کھانا بھی برا ہے، گندی بات کرنا بھی جرم ہے، اللہ رسول الزام رکھنا بھی جرم ہے، تبصرے اللہ پر، رسول پر، دین پر کوئی اور تمیز نہ ہو تو صحابہ کرام پر یہ لگے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں بڑے معززین لوگ ہیں، کیا ان کی عزت ہے؟ اس طرح یہ معزز ہو گئے ہیں۔ بدتمیز جو ہو، ماں باپ کا نام، وہ اچھا آدمی کس طرح ہو سکتا ہے؟ بے نماز جو ہے وہ معاشرے میں اچھا کس طرح ہو سکتا ہے؟ حرام خور کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ بدکار کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول کا نافرمان اچھا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، لیکن ہم جتنے یہ وہ لوگ ہیں ان کو ہم پسندیدہ لوگ، معاشرے کے اچھے لوگ، ان کو امین اور صادق کہہ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے پھرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لعنت کی ہے۔ تمہاری حالت اور پوزیشن یہ ہے۔